الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قوله تعالی فأن للہ خمسہ وللرسول یعنی للرسول قسم ذالک۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے اور اس کے رسول کے لیے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تقسیم کرنا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم و خازن، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور خزانچی ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے سلیمان اور منصور اور قتادہ سے، انہوں نے سنا سالم بن ابی الجعد کو و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، انہ قال، بے شک آپ صلی اللہ علیہ، انہوں نے کہا، ولد لرجل منا من الانصار غلام، ہم انصاریوں میں سے ایک آدمی کا ایک بچہ پیدا ہوا، فَأَرَادَ أَن يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، اس نے یہ چاہا کہ اس کا نام وہ محمد رکھے۔ قال شعبۃ فی حدیث منصور، شعبہ نے منصور کی حدیث میں کہا ہے، ان الانصاری، انصاری کہنے لگا، قال حملته على عنقی فأتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ وفی حدیث سلیمان، اور سلیمان کی حدیث میں یوں لفظ ہیں، ولد لہ غلام فاراد ان یسمیہ محمدا، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا۔ قال سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، آپ نے فرمایا میرے نام پر نام تو رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، مجھے قاسم بنایا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔ وقال حسین، حسین کہتے ہیں، بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ، مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اور عمر کہتے ہیں، ہمیں شعبہ نے خبر دی قتادہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سالم کو سنا، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں، اراد ان یسمیہ القاسم، اس انصاری نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت کے ساتھ تم کنیت نہ رکھو۔ اس باب کا مقصد، فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مال غنیمت میں سے جو خمس ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر آپ کا رعب ڈال دیا، بغیر لڑائی کیے ہی مال آپ کو مل گیا، مسلمانوں نے، مجاہدین نے اس میں کوئی کوشش نہیں کی، یہ مال فے ہے۔ مال فے سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے مجاہدین کے لیے اور ایک حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ 5واں حصہ جس کو خمس بولتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بیت اللہ پہ لگاؤ، کیونکہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کو ایک حصہ دو، اور ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کے مالک ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہیں، رہا اللہ تعالیٰ کا نام تو اللہ کا نام بطور تبرک لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا گیا وہ بطور ملکیت نہیں لیا گیا کہ آپ اس خمس کے مالک ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس خمس کو تقسیم کرنے والے ہیں۔
اپنی مرضی سے جہاں چاہیں تقسیم کریں، کیونکہ جو باقی 4 حصے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، وہ تقسیم اللہ نے کر دی کہ وہ تقسیم انہی لوگوں میں جائے گی جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ بات سمجھ آئی؟ وہ خاص تقسیم ان لوگوں میں ہے، اس میں کسی کی رائے داخل نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اور یہ جو خمس ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے، جس میں وہ چاہیں تقسیم کریں، آپ مالک نہیں ہیں لیکن تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام بخاری کا میلان اس موقف کی طرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس کے مالک نہیں ہیں بلکہ قاسم ہیں۔ تو اسی لیے امام بخاری نے اسی موقف کو تقویت دینے کے لیے یہ لکھا، یعنی للرسول قسم ذالک، یعنی اللہ کے رسول کے لیے اس مال کو خمس کو تقسیم کرنا ہے، مالک نہیں آپ اس خمس کے۔ اللہ عالم بالصواب، یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے باب۔ اور پھر اس کے لیے جو امام بخاری نے استدلال کیا، آپ نے فرمایا انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آپ نے مالک نہیں کہا اپنے آپ کو، آپ قاسم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی میں جس کو دیتا ہوں، جس کو نہیں دیتا اللہ کے حکم سے، اس میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو امام بخاری حدیث لے کر آئے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک انصاری کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھنا چاہا۔ امام بخاری نے جو ترجیح دی ہے وہ سفیان ثوری والی روایت کو دی ہے کہ جس میں قاسم کا لفظ ہے، کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھنا چاہا تھا، یہ بات درست ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، یعنی محمد نام رکھ لو کوئی حرج نہیں، لیکن جب تم اپنے بچے کا نام قاسم رکھو گے تو تمہاری کنیت کیا بنے گی؟ قاسم کا باپ کون ہوتا ہے؟ ابو القاسم۔ تو میں ابو القاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ یعنی اس نے اپنے بیٹے کا نام تو قاسم رکھنا تھا لیکن خود بخود اس کی کنیت کیا بن جانی تھی؟ ابو القاسم۔ تو آپ نے اس چیز سے منع کیا، آپ نے فرمایا میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ اس مسئلے پر بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، وہ یہ ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کئی موقف اختیار کیے ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ آپ کا نام اور کنیت اکٹھے نہیں ہو سکتے، مثلا کوئی اپنا نام محمد رکھے اور کنیت ابو القاسم رکھے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نام جو بھی ہو کنیت نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آپ نے کنیت سے منع کیا، نام کچھ بھی ہو لیکن ابو القاسم کنیت نہیں رکھی جا سکتی۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع تھا، آپ کے زمانے میں منع تھا، کیونکہ آپ کے زمانے میں جب کسی کو ابو القاسم کہا جاتا یا محمد کہا جاتا تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دیے جاتے۔ تو آپ کے زمانے میں یہ منع تھا، آپ کے زمانے کے بعد اس کی اجازت دے دی گئی، اور یہی بات درست ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن حنفیہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور کتنے صحابہ، اور بعض کی کنیت بھی ابو القاسم تھی، اور پھر محدثین میں سے کتنے ایسے گزرے جن کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ تو اس کا معنی راجح بات یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نام بھی محمد رکھا جا سکتا ہے اور کنیت بھی ابو القاسم رکھی جا سکتی ہے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام بخاری کا یہاں سے استدلال یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں۔ امام بخاری نے استدلال یہ کیا کہ آپ مالک نہیں تھے، آپ قاسم تھے، آپ صرف اس خمس کو تقسیم کرتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے اعمش سے، وہ سالم بن ابی الجعد سے، وہ جابر بن عبداللہ الانصاری سے۔ وہ کہتے ہیں ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، ایک بندے کا، ہم انصاریوں میں سے ایک بندے کا بچہ پیدا ہوا، اس نے اس کا نام قاسم رکھا۔ فقالت الانصار لا نکنیک ابا القاسم، انصار کہنے لگے ہم تو تجھے کبھی بھی ابو القاسم نہیں کہیں گے۔ ولا ننعمک عینا، اور نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے کہ تجھے ابو القاسم کہیں ہم۔
فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد لی غلام فسمیتہ القاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام میں نے قاسم رکھا۔ فقالت الانصار لا نکنیک ابا القاسم ولا ننعمک عینا، انصار مجھے کہتے ہیں کہ تجھے نہ ابو القاسم کہیں گے اور نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسنت الانصار، آپ نے فرمایا انصار نے اچھا کیا۔ فسموا بسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرے نام سے نام تو رکھو لیکن میری کنیت سے کنیت نہ رکھو۔ فانما انا قاسم، یقیناً میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہاں پر بھی امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی تقسیم کرنے والے ہیں، مالک نہیں ہیں، یہ استدلال ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ محمد نام بھاری ہوتا ہے، ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے نام پر نام رکھو، جس طرح کہ آپ نے بھی سنا فسموا بسمی، میرے نام پر نام رکھو، تو محمد نام رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ جو ممانت تھی کنیت کی، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کے بعد یہ ممانت بھی ختم ہو گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حبان بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے یونس سے، وہ زہری سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ واللہ المعطی وانا القاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ولا تزال هذه الامة ظاہرین علی من خالفہم، ہمیشہ یہ امت غالب رہے گی ان پر جو ان کی مخالفت کریں گے، حتی یأتی امر اللہ وہم ظاہرون، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور یہ غالب ہی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو مال دے دیتا ہے، اللہ اس کو عہدہ دے دیتا ہے، اللہ اس کو بچے بہت دے دیتا ہے، اللہ اس کو بیوی خوبصورت دے دیتا ہے، اللہ اس کو گھر وسیع دے دیتا ہے، یہ چیزیں نہیں فرمائی۔ ہم تو خیر اسی کو سمجھتے ہیں نا، اچھا گھر، اچھی بیوی، اولاد، مال و دولت، اسی کو ہم سمجھتے ہیں خیر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ میرے معزز بھائیوں، ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث کا مصداق بنیں۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں آپ اس خیر کو لینے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام یوں تھوڑی تھے کہ سارے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں طالب علم بن کے آ گئے تھے، بلکہ وہ تاجر تھے، وہ کسان تھے اور وہ مزدور تھے، مختلف ان کے پیشے تھے، لیکن دین سیکھتے تھے ساتھ ساتھ۔ تو جو بھی ہو، ہمیں اگر اللہ نے کوئی ایسا موقع فراہم کیا ہے قرآن و حدیث سیکھنے کا تو اس میں ضرور بیٹھیں تاکہ آپ اس خیر کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے ساتھ وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں کہ یہ اصل خیر ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر آپ کے بچے ان بچوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا۔ اور پھر فرمایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس میں بعض جاہل قسم کے لوگ اس کا دوسرا معنی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب بھی اللہ کے نبی سے مانگو، کیوں؟ اللہ کے نبی تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے اللہ سے مانگا، ان کو تو یہ معنی سمجھ نہیں آیا، وہ تو اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو غنیمت میرے پاس آتی ہے اس کا 5واں حصہ میں تقسیم کرتا ہوں، دیتا مجھے اللہ، یعنی یہ حصہ میرے لیے اللہ نے رکھا ہے اور میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ اصل اس کا معنی یہ ہے، لیکن کرتے کیا ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی قاسم ہے، تقسیم کرنے والے، اللہ کے نبی سے مانگو گے تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا، اللہ کے نبی کو دیتا، نبی آگے تقسیم کرتا ہے۔ یہ کتنی جاہلانہ بات ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کہا تھا لو کان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر، اے کافرو جو تم عذاب میرے سے مانگتے ہو نا،
اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہارا میں اب تک فیصلہ کر چکا ہوتا. یعنی تمہارا میں وہ جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دے چکا ہوتا عذاب. یہ قرآن کہتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھی. تو رزق اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بد دعا کی تھی مکے والوں پر. اللہ ان کے اوپر یوں قحط کے سال لے کر آیا جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر تو 7 سال لے کر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے اوپر مکے والوں کو رزق دیا. معلوم ہوا کہ قاسم اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں معطی، دینے والا، حقیقت میں سب کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے. یہاں پر اللہ کے نبی کو جو قاسم کہا گیا وہ صرف اور صرف خمس کے معنی میں، کہ میرے ہاتھوں میں جو مال آتا ہے، بیت المال کے اندر جو چیز آتی ہے اس کو میں تقسیم کرتا ہوں. اور یہ بھی سمجھیے قاسم کون ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے والا. وہ کس کے حکم پہ تقسیم کرتا ہے؟ کس کے حکم پہ تقسیم کرتا ہے؟ اللہ کے. جو خزانچی ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کا پابند ہوتا ہے. آپ نے فرمایا انا خازن، میں خزانچی ہوں. کوئی جا کر ڈائریکٹ خزانچی سے مانگنا شروع کر دے تو خزانچی اس کو کیا کہے گا کہ بھائی مجھے آرڈر ملے گا تو میں دوں گا، میں تمہیں اس کے بغیر کیسے دے سکتا ہوں؟ تو یہ جاہلوں والا عقیدہ ہے. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف اچھا جو صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ نے یہودی سے ادھار لیا. اگر آپ قاسم تھے، اللہ کے خزانوں کو تقسیم آپ کرنے والے تھے، تو آپ ایک یہودی سے ادھار مانگ رہے ہیں. اگر آپ قاسم تھے تو ایک دفعہ آپ کے گھر پہ کھانے کو کچھ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر پہ کھانے کے لیے گئے. تو یہاں پر قاسم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا، اس سے مراد یہی ہے کہ بیت المال میں جو چیز آتی ہے اس کو میں اللہ کے حکم سے تقسیم کر دیتا ہوں. یہ اس کا اصل معنی ہے. اور اگر آپ اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہوتے تو صحابہ آپ سے مانگتے، جبکہ کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز نہیں مانگی جو اللہ سے مانگی جاتی ہے. امام بخاری کے اور آگے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ حق پر رہے گی، جو ان کی مخالفت کرے گا یہ اس پر غالب آتے رہیں گے. یہ غلبہ 2 طرح کا ہے، دلائل کے اعتبار سے بھی اور جہاد کے اعتبار سے بھی. جہاد کے اعتبار سے غلبہ ایک وقت تک رہا جب مسلمان ایمان پر رہے. جب مسلمانوں نے ایمانی حالت کو ضائع کیا تو جہادی غلبہ تو نہیں، البتہ دلائل کا غلبہ ابھی بھی موجود ہے. یعنی کوئی بھی امت مسلمانوں کے ساتھ جب دلائل کی روح سے ٹکرائے گی تو مسلمان ہی غالب آئے، اسلام ہی غالب. آپ دیکھیں کتنے اسلام کے ایسے داعی، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے حافظہ اللہ، اس کو کفر نے بین کر دیا اپنے ملکوں کے اندر. کب؟ جب ان کے جتنے ربی اور جتنے ان کے پادری تھے جب سب اس کے آگے لاجواب ہو گئے، آخری حل انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ملکوں میں بین کر دیا. تم دلائل کی بات کرتے ہو، تم آزادی رائے کی بات کرتے ہو، دو نا آزادی اس کو. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری جو تھوڑے بہتے بچے ہیں یہ بھی سارے اسلام میں چلے جائیں گے. تو اسلام کا غلبہ الحمدللہ قائم ہے. کوئی یہودی، کوئی عیسائی آج تک اسلام کو للکار کے اس نے چیلنج نہیں کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ دلائل کی روح سے گفتگو کرو. مسلمان للکارتا ہے اور آگے سے جواب نہیں آتا. الحمدللہ یہ غلبہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن سنان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا فلیح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہلال نے، وہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں نہ میں تمہیں کسی چیز سے روک سکتا ہوں. انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرتا ہوں. اضع حیث امرت، میں وہاں دیتا ہوں جہاں مجھے حکم دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں صریح آ گیا، نہ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں نہ میں تم سے کچھ روک سکتا ہوں. مجھے تو جہاں حکم ہوتا ہے میں وہاں کر دیتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ دینے والا کون؟ روکنے والا کون؟ اللہ. تو یہ جو باطل استدلال ہے شرکی عقیدہ رکھنے والوں کا، اس کا اس حدیث سے رد ہو گیا. تو امام بخاری کا موقف بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرنے والے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یزید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید بن ابی ایوب نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو الاسود نے،
ابن ابی ایاش سے، اور اس کا نام نعمان ہے، وہ خولہ الانصاریہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ، کچھ لوگ خوض کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اللہ کے مال میں، بغیر حق، بغیر حق کے، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے آگ ہے قیامت کے دن۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے مال کو تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اپنی مرضی سے تقسیم کروں گا تو یہ اللہ کے مال میں خوض ہے، اللہ کے مال میں مداخلت ہے، اور کوئی بندہ جو حقدار نہیں وہ اس مال کو لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے مال میں مداخلت ہے، اور جو ناحق ہو کر اللہ کے مال میں مداخلت کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ آگ۔ تو معلوم ہوا کہ جو حق ہے اگر حقدار لے گا تو وہ اس کے لیے حق ہے، اگر غیر حقدار اس کو لے گا تو اس کے لیے آگ ہے، وہ حق اس کے لیے نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے بہت سے نصیحتیں ہیں، کسی بھی مال میں سے ہم لیتے وقت دیکھیں کہ میں اس کا حقدار بنتا ہوں کہ نہیں بنتا۔ آج آپ یقین مانیے کہ لوگ زکوٰۃ بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اچھے بھلے لوگ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فقراء مساکین کے لیے کوئی چیز بانٹو، اچھے بھلے لوگ لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ جو ناحق کسی مال کو لیتا ہے اس کو اس کے بدلے میں آگ ملے گی، ہاں اگر آپ حقدار ہیں تو آپ لیں، نہیں تو نہیں۔ اسی طرح کسی امانت کے اندر تصرف، کسی طرح کے بیت المال کے اندر تصرف، وہ مسجد کا ہو، وہ مدرسے کا ہو، وہ علاقے کی کسی سوسائٹی کا ہو، اس میں تصرف، اس میں سے اپنا حصہ نکال لینا، سائڈ پہ کر لینا، یہ ظلم ہے، اللہ کے مال میں خوض ہے، اور اس کے لیے آگ ہے۔ اور اس میں ان حکمرانوں کے لیے بھی وعید ہے کہ جو اس طرح کے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں جو ان کے اقربا ہیں، ان کو دیتے ہیں جو ان کے پارٹی کے رکن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناحق اس مال کو لے گا اس کے لیے آگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3114 سے 3118، 5 حدیث۔